بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 27 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے ہندو دھرم میں تحریک بودھ مت اور جین مت۔ اس سبق میں آج ہم یہ پڑھیں گے کہ ہندوستان کی جو بڑی تحریکیں رہی ہیں جس نے بعد میں مذہب کی شکل اختیار کی، ان بڑی تحریکوں میں سے دو تحریکیں بودھ مت اور جین مت، ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ اس وقت کے کیا حالات تھے، کیوں ایسا ہوا کہ ہندو دھرم میں ایک نئی تحریک ابھری اور دونوں تحریکیں کامیاب رہیں۔ اس حد تک کامیاب ہوئی کہ مذہب کی شکل اختیار کر لی اور مستقل مذہب کے طور پر آج تک اس کے فالورز ہندوستان اور ہندوستان سے باہر پائے جاتے ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں کہ ان تحریکات کا پس منظر کیا ہے۔ دنیا کی مذہبی تاریخ میں 6 صدی قبل مسیح کا زمانہ ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اس دور میں کئی ایسی عظیم شخصیتیں پیدا ہوئیں جنہوں نے دنیا کی مذہبی تاریخ میں انقلاب پیدا کر دیا۔ اگر ایران میں زرتشت نے ایک نئے مذہب کی داغ بیل رکھی تو چین میں لاؤتوز اور کنفیوشس نے نئی مذہبی تحریکات شروع کی۔ ہندوستان میں یہ صدی ایک قومی سطح اور ایک عالمی پیمانے کے دو بڑے مذاہب جین مت اور بودھ مت کی ابتدا کا زمانہ ہے۔ 6 صدی قبل مسیح کے ہندوستان میں مذہبی مزاج کا بول بالا تھا۔ پورے ہندوستان میں مذہبیت اپنے عروج پر تھی۔ بودھ مت کی مذہبی کتاب دیگھ نکائے میں اس وقت کے ہندوستان میں 62 مسالک اور جین مت کے سوتر کرتانگ میں 363 مذہبی فرقے کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس پوری عبارت کا مطلب یہ ہے کہ جو 6 صدی قبل مسیح کا دور ہے وہ پوری دنیا کی تاریخ میں ایک مذہبی ابھار کا، مذہبی اصلاح کا دور گزرا ہے۔ جیسے کہ ایران میں زرتشت مذہب کا وجود ہوا تو چین میں لاؤتوس اور کنفیوشس، ان لوگوں نے اپنے نظریات اور خیالات اور نئے مذاہب کی حیثیت سے متعارف کرایا۔ یہ 6 صدی قبل مسیح میں ہندوستان میں یہ دو مذاہب جین مت اور بودھ مت جو اصلاً ایک تحریکات کی شکل میں شروع ہوئی تھیں، بعد میں مذہب کی شکل اختیار کی۔ اس دور میں بھی ہندوستان میں مذہبی مزاج کا بول بالا تھا۔ آخر کی عبارت میں یہ بتایا گیا کہ ایک بودھ مت کی مذہبی کتاب ہے۔ ان دو کتابوں میں دیگھ نکائے اور سوتر کرتانگ، ان دو کتابوں میں ایک عبارت ایسی ہے جس میں یہ اس دور میں کتنے مسالک رائج تھے اس کا تذکرہ ہے کہ ہندو دھرم میں دیگھ نکائے کے مطابق تو 62 مسالک ہیں، لیکن جین مت کی جو کتاب سوتر کرتانگ ہے اس کے مطابق 363 مذہبی فرقوں کا تذکرہ ہے۔ یعنی اس دور میں لوگ اس بات پہ غور و فکر کرتے تھے کہ ہندوازم کے علاوہ بھی سوچا جا سکتا۔ حالات اس وقت کے کیا حالات؟ اس عہد میں ہندوازم نے ایک ہمہ اوست کے عقیدے کو تسلیم کرتے ہوئے ایک عالمگیر روح کا تصور قائم کر لیا تھا۔ کھانے پینے اور شادی بیاہ کے معاملے میں ذات برادری کی سد سکندری حائل تھی۔ مختلف قسم کی عبادتیں، طرح طرح کی قربانیاں، منتوں اور چڑھاؤ کا ایسا تانتا بدھا تھا جس سے چھٹکارا پانا محال تھا۔ سوتے جاگتے ہر وقت کسی نہ کسی بے جان رسوم اور اکتا دینے والے اعمال سے فرصت نہ تھی، اور انہی رسوم کو عبادت، تہذیب، معاشرت اور راہ نجات تصور کیا جاتا تھا۔ دن بدن یہ کڑیاں اور سخت ہوتی جاتی تھیں اور ان میں وہ نزاکتیں اور باریکیاں پیدا کی جاتی تھیں کہ مذہب وبال جان بن گیا تھا۔ اس وقت کے حالات یہ تھے کہ
ہندو دھرم میں جو کہ ویدک تعلیمات کا رواج تھا اس وقت، اس پر عمل ہوتا تھا، لیکن طرح طرح کی رسومات، بیجا قربانیاں، طرح طرح کی عبادتیں، ایسے غیر ضروری اعمال تھے کہ جس سے انسان کو تکلیف ہونے لگی تھی اور کوئی بھی ان سے بچ نہیں سکتا تھا۔ خاص طور سے ذات پات کا جو نظام تھا، یہ شادی بیاہ اور دیگر سماجی مسائل میں بہت ہی پریشان کن تھا۔ لوگ اس سے چھٹکارا پانا چاہتے تھے۔ یہ مشکلات لوگوں کے لیے وبال جان بن چکے تھے، اس لیے چاہ رہے کہ اس کا کوئی متبادل نظر آئے۔ چنانچہ ان حالات میں گوتم بدھ اور مہاویر جین نے اپنی اپنی تحریک شروع کی۔ تحریک کے اسباب، یعنی تحریک کیوں رائج ہوئی اور یہ تحریک کامیاب بھی ہو گئی، اس کی کامیابی کے کیا اسباب رہے؟ نمبر 1، گوتم اور مہاویر کی تعلیم قابل قبول تھی۔ گوتم سے مراد گوتم بدھ جو بدھ مذہب کے بانی، اور مہاویر سے مراد مہاویر جین مت کے بانی ہیں یا 24ویں تیرتھانکر ہیں، دونوں دو طرح کی روایتیں۔ کامیابی کے اسباب میں پہلی بات یہ کہ گوتم اور مہاویر کی تعلیم قابل قبول تھی، کیونکہ اس میں اس کی ذاتی خواہش یا لالچ کا دخل نہیں تھا۔ نمبر 2، ہندو معاشرہ ذات پات کی لعنت میں گرفتار تھا۔ ان دونوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور تمام لوگوں کے لیے نجات کا راستہ متعین کیا۔ نمبر 3، ہندوازم میں عورت ایک ذلیل شے تھی۔ ان دونوں نے عورت کو اپنے پاس اعلیٰ جگہ دی اور ان کی عزت برقرار رکھنے کے لیے آواز اٹھائی۔ نمبر 4، ان دونوں نے راہبانہ نظام دے کر لوگوں کو دنیاوی مصیبتوں اور جھمیلوں سے آزاد کیا۔ نمبر 5، بودھ تحریک کی کامیابی کا راز اشوک اور کنشک بادشاہ کی ذات میں پوشیدہ ہے۔ ان دو افراد کی سرکاری سرپرستی کی وجہ سے بودھ مت کو فروغ ملا۔ یہ 5 اسباب ہیں جس کی وجہ سے جین مت اور بودھ مت کی تحریک کامیاب ہوئی۔ پہلی وجہ تو یہ کہ ان لوگوں کو کوئی ذاتی خواہش یا لالچ نہیں تھی، اور بہت ہی خلوص دل سے انہوں نے اپنی تعلیم پیش کی لوگوں کے سامنے، آسان الفاظ میں، آسان انداز میں، اور بے جا رسومات سے بچتے ہوئے۔ اس لیے یہ قابل قبول ہونے کی وجہ سے اس کی مقبولیت ہوئی۔ اور دوسری وجہ کہ اس وقت ہندو معاشرہ ذات پات کی لعنت میں گرفتار تھا، طرح طرح کی یہ جو کاسٹزم تھا اس کے خلاف ان میں آواز اٹھائی تھی، اس میں لوگوں کو آسانی لگی، اس لیے بھی اس نمبر 3 کہ عورت کو ان لوگوں نے ان کا صحیح مقام دینے کی کوشش کی، ان کو عزت کی نظر سے دیکھا، اور ہندو دھرم کے خلاف جبکہ اس میں ایک ذلیل شے سمجھا جاتا تھا، اس کے مقابلے میں انہوں نے اس کو بھکشنی یعنی اپنی سنگ میں بھی شامل کیا، اور یہاں تک کہ وہ پوجا بھی کر سکتی تھی اور پوجا کرا سکتی تھی، اس حد تک اس کو مقام دیا گیا۔ اور چوتھی وجہ یہ کہ انہوں نے راہبانہ نظام دیا اور ہر ایک کے لیے دیا، اس میں کسی قسم کی کوئی قید نہیں رہی ذات پات کی۔ اس کو بھی لوگوں، خاص طور سے جو مذہبی لوگ طبقہ ہوتا تھا، وہ اس سے بہت متاثر ہوا۔ اور پانچویں وجہ یہ کہ اشوک اور کنشک جیسے بادشاہ نے جو انہوں نے ہندوستان پہ حکومت کی، اس کی سرپرستی کی، اس لیے بھی اس کی کامیابی کی بڑی وجہ رہی۔ جین مت تحریک کیا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں، مغربی مصنف لیوس مور کے مطابق ان دونوں نئے مذاہب یا ہندو مت کی نئی صورتوں میں سے جین مت غالباً پہلا ہے۔ جین مت کی ابتدا کے بارے میں جین متبعین کا ماننا یہ ہے کہ یہ ازل سے ہے، اور مہاویر تک کل 24 تیرتھانکر ہوئے ہیں، یعنی مہاویر 24ویں تیرتھانکر ہیں، ان سے پہلے 23 تیرتھانکر ہوئے ہیں۔ اس لیے مہاویر جین کو جینزم کا بانی نہ سمجھتے ہوئے اسے جینزم کی نشاط ثانیہ یا جینزم کا محرک اور مجدد کہا جا سکتا ہے۔ جینزم کی نشاط ثانیہ کا محرک یا جینزم کا مجدد کہا جا سکتا ہے اسے۔ مہاویر کا دور 599 اور 527 قبل مسیح کے درمیان تھا۔ یہ مگدھ کی راجدھانی ویشالی کے ایک شاہی خاندان کا فرزند تھا جو والدین کے انتقال کے بعد راہبانہ زندگی اختیار کر لی
اور مکتی کی تلاش میں جنگلوں میں رہنے لگا۔ یہ جین مت تحریک کا خلاصہ ہے۔ بدھ مت تحریک کیا ہے؟ 6 صدی قبل مسیح میں ہندوازم کے خلاف ابھرنے والی دوسری بڑی تحریک بدھ مت ہے، جس نے بعد میں مستقل مذہب کی شکل اختیار کر لی۔ بدھ مت تحریک کا بانی سدھارتھ گوتم بدھ تھا، جو کپل وستو کے راجا کا بیٹا تھا۔ اس کی پیدائش 632 قبل مسیح میں کپل وستو کے پاس لمبنی نامی باغ میں ہوا تھا۔ گوتم بدھ سچائی کی تلاش اور جنم مرن کے چکر سے نجات کی تلاش میں نکلا، اور 10 سال تک عبادت و ریاضت کرنے کے بعد اپنے اوپر کشف ہونے والی تعلیمات کی اشاعت کے لیے خود کو وقف کر دیا۔ اس نے اپنی تحریک بنارس سے شروع کی اور شراوستی، ایودھیا، کپل وستو، گیا، راج گرہ اور کشی نگر کے علاقوں میں 40 سال تک محنت کی۔ اپنی اس تحریک کو زندہ قائم رکھنے کے لیے اس نے سنگھ قائم کیا، جس نے بعد میں اس تحریک کو مذہب کی شکل دے دی۔ بدھ مت کی جو تحریک یہ گوتم بدھ سے شروع ہوئی، جو ایک بادشاہ کا بیٹا تھا، اور اس نے دنیاوی چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے راہبانہ زندگی اختیار کی اور نجات حاصل کرنے جو طریقے ہوتے ہیں ان کی تلاش میں نکلا۔ اور جب اسے نجات یعنی نروان، جس کو بدھ مت کی اصطلاح میں ایک نروان سے تعبیر کہتا ہے، جب اسے نروان حاصل ہو گیا تو جو کچھ اس نے سیکھا تھا اس کی اشاعت اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے، دوسروں کو نروان کی منزل تک پہنچانے کے لیے اس نے اپنے آپ کو وقف کر دیا، اور اس کے لیے اس نے سنگھ بنائی اور سنگھ میں لوگوں کو داخل کرنے لگا۔ دھیرے دھیرے اس نے مذہب کی بھی شکل اختیار کی۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ کہ اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے پڑھا تحریکات کا پس منظر، اس وقت کی جو تحریکات تھی اس کا پس منظر کیا ہے، پھر پڑھا اس وقت کے حالات کیا تھے، پھر تحریک کی کامیابی کے اسباب پڑھے، پھر تحریک جین مت اور تحریک بدھ مت کے بارے میں پڑھا۔